آپ کوئی آیت پڑھیں، اللہ رب العزت فرمائے کہ تقلید کرنا شرک ہے، تقلید کا لفظ دکھائیں، شرک کا حکم بتائیں، تو آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ ایک آیت پڑھے جس میں تقلید کا لفظ آ جائے، میں آپ کو شکست لے کے دوں گا۔ جاؤ مولانا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں، مولانا الیاس گمن صاحب کا تاریخی مناظرہ ہوا ہے آمنے سامنے غیر مقلدین سے، اور یہ مولانا الیاس گمن صاحب کا دوسرا آمنے سامنے مناظرہ ہے تقریر کے موضوع پر۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک بہت ہی تاریخی مناظرہ ہوا ہے، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں۔ واضح بات ہے، آپ اس کو الجھاؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہے نئی کتاب و سنت کی سمجھ آگے رہے گی اللہ کے فضل سے۔ اور میں یہ موجم الاوسط کی حدیث پیغمبر علیہ السلام کی پڑھ رہا تھا، فلا تقلدوہ دینکم، وہ عالم کی تقلید نہ کرو۔ یہ تقلید کروا رہے ہیں، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں تقلید نہ کرو۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے فلا تقلدوہ فلا تقلدوہ دینکم، دینکم، دین میں اپنے عالم کی تقلید نہیں کرنی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانے؟ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، فلا تقلدوہ دینکم۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تقلید نہیں ہے، آپ کہتے تقلید ہے۔ آپ ذرا ایک آیت پڑھے جس میں تقلید کا لفظ آ جائے، میں آپ کو شکست لے کے دوں گا۔ جاؤ مولانا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جاؤ چیلنج کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں، ذخیرہ حدیث میں آپ یہ دکھا دیں کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم تقلید کرو امام، جاؤ یہ لفظ دکھا دو، میں شکست لے کے دوں گا۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے بندے تم کہتے ہو تقلید نہیں کر رہی ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے روکا ہے، فلا تقلدوا۔ دیکھیں، مولانا نے فرمایا تھا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ میں نے جب آیت پڑھی تھی اذا جاءهم امر من الامن اب الخوف اذاعوا بی فلو ردوه الى الرسول والى اولي الامر، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں باہر کی خبر آتی ہے تو یہ اڑا دیتے ہیں، اگر یہ خبر اڑاتے نہ بلکہ اللہ کے رسول کو بتاتے اور اولی الامر کو بتاتے تو اولی الامر ایسے کوئی معاملہ نکال لیتے۔ تو میں کہتا ہوں جس طرح اللہ نے اللہ کے رسول کی طرف معاملہ لٹانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ نے حکم دیا رسول کی طرف لٹانے کا، اور جو رسول کی طرف نہیں لٹاتا وہ شرک کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے جس طرح رسول کی طرف لٹانے کا حکم دیا تو اولی الامر کی طرف لٹانے کا بھی حکم دیا۔ اگر اولی الامر کی طرف لٹانا شرک ہے تو پھر اس کا حکم تو اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم میں، کیا اللہ شرک کا حکم دیں گے؟ لیکن ابھی تک مولانا نے میری اس آیت کا جواب نہیں، کم از کم میں نے 4 بار یہ آیت پڑھی ہے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ آگے مولانا فرما رہے تھے دیکھیں جی، آپ لوگ کہتے ہیں جب امام کا قول آ جائے اور امام کے قول کے مقابلے میں نبی کی حدیث آ جائے، ہم اس میں تعویل کریں گے یا منسوخ مانیں گے، اور اللہ کے قرآن کو منسوخ ماننا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، منسوخ اللہ کرتے ہیں، ہم منسوخ کو مان لیتے ہیں، اور منسوخ کا ماننا شرک نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتے کہ امام اس کو منسوخ کہہ دے گا، امام منسوخ نہیں کرے گا، ہم یہ کریں گے یہ آیت میں یا تعویل ہوگی یا آیت منسوخ ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم منسوخ کریں گے، منسوخ کرنے والا تو اللہ ہے، ہم تو منسوخ کو مانتے ہیں۔ منسوخ کرنا اور بات ہے، اور منسوخ کو منسوخ ماننا یہ اور بات ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں، اللہ کے رسول کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی حیثیت الگ ہے اور اللہ کے رسول کی حیثیت الگ ہے۔ اللہ معبود ہے اور نبی اس کا رسول اور بندہ ہے۔ تو جس طرح ایک اللہ کی شخصیت ہے، ایک اللہ کے رسول کی ہے، اور اسی طرح اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اولی الامر کی بھی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مستقل حکم دیا، اور اولی الامر کی اطاعت کا مستقل حکم دیا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ شرک فی التوحید نہیں ہے، تو اولی الامر کی بات ماننا شرک فی رسالت بھی نہیں ہے۔ نہ آپ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں، نہ اولی الامر کی بات ماننے کو شرک کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات ماننے تو بھی دین ہے، اور اولی الامر کی بات ماننے تو بھی دین ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ آگے مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھیں فلا تقلدوہ دینکم، تم اپنے عالم کی تقلید نہ کرو دین میں۔ یہ میں ترجمہ حضرت نے کس کا کیا، مجھے وہ لفظ دکھا دیں۔ ایک آگے مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں
تم قرآن کی آیت پڑھ دو تقلید شرک تقلید ضروری ہے، میں شکست لکھ دوں گا۔ مولانا پہلا دعویٰ آپ کا تھا، میرا دعویٰ دوسرا ہے۔ آپ کا دعویٰ کہہ رہا تقلید شرک ہے اور میرا دعویٰ کہہ رہا تقلید واجب ہے۔ پہلے آپ آیت پڑھ دیں تقلید شرک ہے تو میں شکست لکھ دوں گا، آپ ثابت کریں، اور اگر آپ سے ثابت نہ ہو تو آپ فرما دیں کہ تقلید کے لفظ کا شرک ہونا قرآن سے میں ثابت نہیں کر سکا۔ اب مولانا آپ بات شروع کریں، پھر میری باری ہے۔ چلو میں دیتا ہوں حضرت کو دیتا ہوں۔ جی حضرت صاحب یہ اب مان گئے ہیں کہ تقلید نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں نے حضرت صاحب کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے، حکم کر دے، پھر وہ اپنا اختیار چلائے۔ اب دیکھیں میں نے یہ حدیث پیش کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ الموجم الاوسط یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نے یہ لفظ ثابت کیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقلدوہ دینکم، تم عالم کی تقلید نہ کرو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جی دین میں ثابت کرو، دینکم لفظ موجود ہے بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم تقلید نہ کرو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دکھاؤ بھی شرک ہو، وہ اللہ کے بندو یہ نہیں ماننا نبی کا فرمان، تب ماننا جب آگے شرک لکھا ہوگا تو وہ یہ کسی مومن کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حکم دے دے اور پھر وہ کہ نہیں میں یہ نہیں، وہ دکھاؤ۔ حضرت صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ واجب ہے، جب آپ واجب نہیں دکھائیں گے تو مشرک ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ جب واجب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اللہ نے واجب نہیں کیا، آپ ذرا کوئی آیت پڑھے نا تقلید واجب بولنا، کوئی حدیث پڑھو تقلید واجب بولنا، تقلید واجب ہے میں سمجھوں نہیں آپ موحد ہیں۔ جب آپ یہ قرآن میں نہیں دکھائیں گے بھی اللہ نے تقلید کو واجب کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے تقلید کو واجب کیا ہے، گویا کہ واجب کو دین اپنی طرف سے آپ بنا رہے تو یہ شرک ہے، دین اپنی طرف سے بنانا یہ شرک ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تقلید واجب ہے، آپ واجب کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب کوئی ایک ایسی آیت ثابت پیش کر دے جس میں آیا ہو التقلید واجب، یا فرمایا ہو کہ قلیدو تم تقلید کرو، تم حضرت صاحب ایسا لفظ دکھا دو میں شکست لکھ دوں۔ میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں فلا تقلدوہ دینکم فلا تقلدوہ۔ اگر مسلمان کہلاتے ہو، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم نے امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے، امام شافعی کا پڑھا ہے، نہ مانو نبی کا فرمان، لیکن اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے فلا تقلدوہ، تم تقلید نہ کرو، فلا تقلدوہ تم تقلید نہ کرو۔ اب پتہ چلتا ہے کون اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اور پھر دوسری بات مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی اولی الامر کی، مولانا صاحب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ نے جب امیر کی بات کی ہے ادھر اللہ نے کیا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اب دوسرے مقام پہ جو اولی الامر ہے وہ اسی معنی میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب دین میں کوئی اختلاف ہوگا اس اختلاف کو امیر کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس وقت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجھ کو اپنے تمام اختلافات میں حاکم نہیں مان لیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کو آپ کے مانو، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث چھوڑ کے کہے نحن مقلدون۔ حضرت صاحب خطا اور ہے یہ ہے کہ ہم حق نہیں مانتے، اب اس کو تو ہم مشرک مانیں گے، واضح بات ہے۔ ہم نے لکھا ہے تقلید شرک ہے، ہم نے کہا ہے، آپ نے واجب بولا واجب ثابت کریں یا پھر مانیں گے بھی شرک ہے۔
اور یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم تقلید کریں گے، ہم حق کو نہیں مانیں گے، اور آپ بھی نہیں مان رہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا تقلدوہ فلا تقلدوہ، تم نہ تقلید کرو، نہ تقلید کرو۔ مولانا ایک آیت پیش کر دو، ایک حدیث پیش کر دو جس میں یہ آیا ہو قلدوہ قلدوہ، تم تقلید کرو۔ تقلید کا لفظ تو دکھاؤ ذرا قرآن میں۔ اتنا دعویٰ کیا ہے کہ تقلید واجب ہے اور تقلید کا لفظ ہی نہیں مل رہا آپ کو قرآن میں۔ اللہ کے بندے عجیب بات ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ مولا نے 2-3 جگہ پہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں نے پہلے یہ جملہ کیا تھا کہ آپ نے دعویٰ شرک کا کیا ہے اور میں نے دعویٰ واجب کا کیا ہے، پہلے دعویٰ آپ کا ہے اور میرا دعویٰ بعد میں ہے۔ مولا کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اللہ فرمائے تقلید واجب ہے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میں نے کہا کوئی آیت پڑھ دیں کہ اللہ فرمائے تقلید شرک ہے تو میں مان لوں گا۔ پہلے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے یا میں نے ثابت کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں اللہ رب العزت فرمائے کہ تقلید کرنا شرک ہے، تقلید کا لفظ دکھائیں، شرک کا حکم بتائیں تو آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تقلید کا لفظ اور شرک کا حکم نہ نکلے تو پھر مجھ سے مطالبے کرنے بے سود ہے، پہلے اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں۔ دوسری بات، مولانا نے حدیث پیش کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عالم کی تقلید نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کا پہلے قرآن سنیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو ڈر کے مسئلہ قرآن سنت کے خلاف بیان کریں گے، قرآن سنت کے مطابق بیان کریں گے۔ جب علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں گے تو مسئلہ پھر قرآن و سنت کے مطابق بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں علماء کی تعریف جو فرماتے ہیں وہ علماء کی بات ماننے کے لیے یا علماء کی بات کو چھوڑنے کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو جس طرح نبی کی بات ماننا ضروری ہے تو نبی کے وارث کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اب آپ مولانا خود فرما رہے ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے تو ایک حدیث بھی دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ اگر آپ نے آیت کو آیت کی تفسیر مان لیا پھر حدیث کو حدیث کی شرح مان لیں۔ اگر اللہ کے نبی کی آپ نے حدیث پڑھی کہ حضور فرماتا ہے فلا تقلدو ہو، تو میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے۔ تو اس کا عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی عالم کو وارث بھی فرمائیں اور پھر فرمائے کہ میرے وارث کی بات بھی نہ ماننا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی وارث بھی فرمائیں اور وارث کی بات ماننے سے روک بھی دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث فرما دیا اب ظاہر ہے کہ اس وارث کی بات کو ماننا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا وارث بھی ہو اور پھر آپ نبی کی بات نہ مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا لوگو مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اب حضور نے ابو بکر کو مصلی پر کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھیں۔ حضرت ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ مسئلہ فرمائیں، مجھے مسئلہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا ایتینی غدن، تو کل آنا۔ اس نے کہا ارأیت، حضور آپ فرمائیں ان آتی کا فلم اجد کا، اگر میں کل آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے فاتح ابا بکر، پھر ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، کیوں ابو بکر میرا وارث ہے۔ تو نبی پاک نے وارث سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا۔ ابو بکر سے کہا مسئلہ پوچھو، تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا، اسی کو تو تقلید کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب منع فرماتا ہے پھر نبی عالم کو وارث کیوں قرار دیتے ہیں؟ عالم کو وارث قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیتا ہے کہ تم علماء کی بات کو مان لیا کرو، تبھی تو وارث فرمایا ہے۔ جو کام اللہ کے نبی فرماتے تھے اب وہ کام اللہ کے نبی کے ورثاء کریں گے۔ نبی مصلی کا امام تھا، اب عالم وارث ہوگا۔ نبی میدان جہاد کا امیر تھا، اب عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتاتے تھے، اب یہ عالم بتائے گا۔ جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے تھے وہ اللہ کے نبی کا وارث عالم کرے گا۔ نبی نے علماء کو وارث قرار اس لیے نہیں دیا کہ علماء کی بات کو مانا نہ جائے، بلکہ اس لیے دیا کہ علماء کی بات کو مانا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے تو علماء کو وارث قرار دیا، وارث اسی لیے قرار دیا کہ عالم کی بات مان لو، تو نبی نے بات ماننے کا حکم دیا، بات ماننے سے روکا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک آیت پڑھے اللہ فرمائے تقلید شرک ہے، ایسی حدیث پڑھیں کہ حضور فرمائے تقلید شرک ہے، دعویٰ تو آپ کا شرک کا تھا، آپ شرک کے دعوے پر دلیل پڑھیں۔ ماشاء اللہ، میں نے یہ حدیث دکھائی ہے پیغمبر علیہ السلام کو کہ فلا تقلدوہ دینکم، تقلید نہیں کرنی۔ حضرت صاحب نے لکھا ہے تقلید واجب ہے، اور ثابت کیا کر رہے ہیں کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔
مناظرہ اس پہ تو نہیں ہو رہا علماء اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اللہ کے بندے مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ علماء ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے آیا علماء کی تقلید کا حکم ہے قرآن میں؟ حضرت صاحب یہ ثابت کرو، قلیدوہ، قرآن کی ایک آیت دکھا دو، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان دکھا دو جس میں تقلید کا لفظ ہو۔ جس کتاب میں آپ دکھائیں گے نا، جس حدیث کی کتاب میں آپ دکھا دیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی تقلید دو کرو، جس کتاب میں آپ دکھائیں گے اللہ کے بندے ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ کا مسلک ماننے گے، شکست لکھ دیں گے۔ بات بالکل واضح ہے، ان عام لوگوں کو غلطی میں نہ ڈالو، بات 2 اور 2 4 کی طرح۔ اللہ کے بندے کیا فرمایا؟ فلا تقلدوا دینکم، تم تقلید نہ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں تقلید نہ کرو، تم کہتے ہو جی علماء نبی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لو جی بات یہ تو نہیں ہو رہی کہ نبی کا وارث کون کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں فاطمہ نبی علیہ السلام کی وارث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وہ بات وراثت پہ تو نہیں ہو رہی، بات ہو رہی تقلید پہ۔ آپ نے لکھا ہے تقلید واجب ہے، حضرت آیت پڑھے التقلید واجبن، حدیث پڑھے التقلید واجبن، ورنہ جو اپنی طرف سے دین بنا رہے ہو یہی شرک ہے۔ اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے فلا تقلدوا دینکم، نہ تقلید کرو عالم کی، نہ کرو۔ مولانا صاحب جرت ہے تو اس حدیث پہ کلام کرو، جاؤ اتنی سکے بند حدیث ہے اس کے راوی پہ کلام کرو۔ مولانا جرت ہے تو کرو، یا مانو نبی کا فرمان مانو یا پھر کلام کرو اس پہ، یا پھر اسی طرح کہہ دو جس طرح مولانا آپ کے بڑے نے کہا الحق والانصاف، اے اکرم حق ٹھیک ہے تیری بات ہے، اے اکرم حق ٹھیک ہے کہ تیری بات ہے، ولیکن نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یا اسی طرح کہہ دو جس طرح آپ کے بڑوں نے کہا ہے، یا اسی طرح کہو یا حدیث مانو۔ حدیث میں فلا تقلدوہ، آپ کرتے ہیں کبھی وارث کی طرف جاتے ہیں، کبھی علماء اللہ سے ڈرتے، وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ایک آیت پڑھ دے، ایک حدیث پڑھ دے جس میں آیا ہو تم تقلید کرو۔ آخر اتنا بڑا دعویٰ واجب، اور اللہ کے بندو تم مانتے ہو مولانا صاحب کی زبان سے نکلا وہ واجب، آج دلیل ہی پوچھ لو کہ واجب کیا ہے۔ میں حدیث نبی علیہ السلام کی سنا رہا ہوں فلا تقلدوا، نہ تم اس کی تقلید کرو، نہ تقلید کرو۔ مولانا کیا کر رہے؟ اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی میں لکھا ہے، مولانا حوالہ لکھو، جامع ترمذی کتاب التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی لائے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث، میں تو پیغمبر کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ عدی بن حاتم بیٹھے تھے، یہ آیت سنی تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں بناتے تھے، یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، ہم تو نہیں رب بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے یا نہیں؟ جس چیز کو حرام کرتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ بغیر دلیل کہا ہاں، فرمایا تل کا عبادتہم، تل کا عبادتہم، یہ علماء کی عبادت ہے، بغیر دلیل کے ان کی حلال کو حلال ماننا، ان کے حرام کو حرام ماننا، تل کا عبادتہم، یہ ان کی عبادت ہے۔ جامع ترمذی ہے، کتاب التفسیر ہے۔ حضرت صاحب یہ اللہ کا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں فلا تقلدوہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ ایک حدیث پڑھیں کہ جس میں یہ آیا ہو کہ عالم کی تقلید کرو، پھر کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارث، ابو بکر وارث نہیں ہے، عمر وارث نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ان کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، تم نے ان کو وارث مانا ہی نہیں ہے، تم نے وارث صرف امام ابو حنیفہ کو مانا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہو مولانا؟ ابو بکر وارث نہیں آپ نے مانا، آپ کبھی نہیں کہلاتے میں ابو بکر کا مقلد ہوں، میں عمر کا مقلد ہوں، میں عثمان کا مقلد ہوں، میں علی کا مقلد ہوں، تم ان کی تقلید کرتے ہی نہیں، تم اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، کہتے ہو یادیب علینا تقلید ہو نہ امام ابی حنیفہ۔ مولانا وارث ایک امام ابو حنیفہ ہی ہے اور کوئی وارث ہی نہیں ہے، کیا بات کرتے ہو؟ لیکن مولانا اب پھر دجل اور فریب اور دھوکے بازی شروع کرتے ہیں۔ اب ایک دھوکہ سنتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ
مولانا فرما رہے تھے جب میں نے حدیث پڑھی کہ علماء نبی کے وارث ہیں، تو مولانا نے فرمایا مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم نبی کا وارث ہے یا نہیں، مناظرہ اس پہ ہو رہا تقلید واجب ہے یا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، مولانا نے جھوٹ بولا، مناظرہ اس پہ ہو رہا تقلید شرک ہے یا نہیں۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے، ابھی تو یہ چل رہا ہے تقلید شرک ہے یا تقلید شرک ہے، یہ چل رہا ہے۔ میری نمبر تو بات کا ہے کہ میں دوں گا تقلید واجب ہے، میں تو اپنے وجوب کے دلائل بعد میں دوں گا نا۔ ابھی مجھ سے آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ مولوی صاحب تقلید کے واجب ہونے کی تم دلیل دو، جب میری باری آئے گی تو دلیلیں میں دوں گا۔ ابھی میرے ذمہ دلائل نہیں ہے، ابھی دلائل آپ نے تقلید شرک ہے اور میں آپ کے دلائل کو رد کروں گا۔ جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی پھر مدعی ہونے کی حیثیت سے میں دلیلیں شروع کروں گا کہ تقلید کرنا واجب ہے، میں وجوب پہ دلیلیں دوں گا اور آپ میرے وجوب کے دلائل کو رد کر دیں گے۔ ابھی میری باری وجوب کی شروع نہیں ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے حدیث پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء تو مولانا فرماتے ہیں کہ مناظرہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ عالم وارث ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے کہ تقلید شرک ہے یا نہیں۔ آپ تقلید کے شرک ہونے پر آیت پڑھیں، اور ابھی تک آپ نے تقلید کے شرک ہونے پر کوئی آیت نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، میں کہتا ہوں نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، میں جو کہتا ہوں تقلید کے شرک ہونے پر آیت نہیں پڑھی۔ میں کہتا ہوں ابھی تک مولانا نے ایک آیت نہیں پڑھی کہ جس میں تقلید کا لفظ اور شرک کا لفظ ہو، ابھی تک ایسی آیت نہیں پیش کی کہ تقلید کرنا شرک ہے، نہیں آیت پڑھی، ابھی تک ایسی آیت نہیں پڑھی کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ جیسے مجھ سے مطالبہ کیا کہ تو حدیث پر تقلید کرنا واجب ہے، تو میں کہتا ہوں ابھی تک آپ نے آیت حدیث نہیں پڑھی کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں دیکھیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ عالم نبی کا وارث ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ مولانا نے پھر وہ حوالہ پیش کیا ترمذی والا کہ حضرت شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد امام ابو حنیفہ کی صرف بات امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری کا حوالہ پیش کیا کہ مجتہد کا کبھی اجتہاد ثواب ہوتا ہے اور کبھی اجتہاد خطا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجتہد کا اجتہاد ثواب ہو وہ بھی حق ہے، اور مجتہد کا اجتہاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے۔ اگر مجتہد کا اجتہاد خطا وہ حق نہ ہو، اللہ کے نبی اس پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہ فرماتے۔ مجتہد مختی کو بھی اجر کا وعدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حق ہے، اس لیے کہ ناحق بات پر کبھی بھی اجر کا وعدہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد اس کا ثواب ہو، مجتہد مصیب ہو، بات اس کی حق ہو، اللہ اس پہ دگنا اجر دیتے ہیں، اور اگر یہ مختی ہو خطا ہو اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ ثواب بھی حق ہے اور خطا بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے اور خطا بھی۔ اگر خطا حق نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس پر اجر کا وعدہ نہ فرماتے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں اس لیے ہم تقلید امام صاحب کی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا اجتہاد خطا ہو تو وہ بھی حق ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کے نبی نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اجر کا وعدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط ہے نہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ غلطی اور خطا میں فرق کرے، اور ابھی تک غلطی اور خطا مولانا نے فرق نہیں کیا۔ اس بات کو کم از کم گھنٹہ گزر گیا لیکن غلطی اور خطا میں مولانا نے فرق نہیں کیا۔ ایک بات آگے، ابھی تک غلطی اور خطا کے اندر مولانا نے فرق نہیں کیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا کہ جی ترمذی کی روایت ہے، حضرت حاتم آئے تھے اور حضور اکرم عدی بن حاتم وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں تم ان کی باتیں بغیر دلیل کے مانتے۔ میں کہتا ہوں احبار اور رہبان میں فرق ہے اور مجتہد میں فرق ہے۔ اگر مجتہد کی بات ماننا شرک ہوتا تو اللہ کے نبی مجتہد کے اجتہاد کرنے پر اجر کے وعدے نہ کرتے۔ وہ جو ارباب اور یہودی تھے وہ مجتہد نہیں تھے، ارباب اور جو تھے وہ مجتہد نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ اٹھائیں قرآن کریم کو، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم کی آیت سورۃ اعراف اٹھائیں۔ اسی آیت کے تحت حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں کے جو مسئلے تھے وَكَتَبْنَا لَهُ فرمایا کہ ہم نے سارے مسئلے کیوں بیان کر دیے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، جتنے احکام کی ضرورت تھی اللہ نے سارے احکام بیان کر دیے۔ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجْتِهَادٌ قَطُّ وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہاد پہلے امتوں کے اندر نہیں تھا بلکہ بطور امتی اجتہاد یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو یہ مجتہد ہیں، تو مجتہد پہ رہبان کی آیتیں پڑھنا یہ دجل اور فریب اور دھوکہ سازی ہے۔ اللہ کے نبی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا جو رہبان تھے
کون تھے؟ اللہ کے نبی تورات کو چھوڑتے، انجیل کو نبی کی بات چھوڑتے اور ان کے مد مقابل مسئلے گھڑتے رہتے، تو ہم مانتے ہیں مجتہد کو، ہم تقلید کرتے ہیں مجتہد کی، اور آپ آیتیں پیش کرتے ہیں رہبانوں والی۔ اگر مجتہد کی بات ماننا شرک ہوتی تو اللہ اجتہاد پر اجر کے نبی وعدے نہ فرماتے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے شرک ثابت کیا ہے۔ حضرت صاحب اب مان گئے ہیں کہ مجتہد کے علاوہ دوسروں کی بات ماننا شرک ہے، بغیر دلیل کے مجتہد کے سوا دوسروں کی ماننا وہ شرک ہے۔ چلو یہاں تک تو پہنچو، آگے بھی ابھی لے آتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، آگے بھی آپ آئیں گے۔ اور پھر آگے دھوکہ کیا دے رہے ہیں حضرت صاحب؟ اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھے ہو مولانا، احبار عالم کو کہتے ہیں، اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء کو علماء، اور کہتے ہیں وہ یہودی ہوتا ہے۔ حضرت صاحب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا ہے؟ حبر الامہ، امت کا عالم، حبر الامہ، امت کا عالم موجود ہے، حبر الامہ، پوری امت ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ سینکڑوں کتابوں میں جہاں جہاں عبداللہ بن عباس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے نکالے آپ، وہ علی صحابہ، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فی تمجید صحابہ، وہ جب تعریف کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی، اس میں حبر الامہ، پوری امت کہتی ہے عبداللہ بن عباس حبر تھے، حبر عبداللہ بن عباس حبر تھے، اور ادھر حبر کی جمع احبار آئی ہے۔ عالم کو کہا جاتا ہے کہ عالم کی تقلید نہ کرو۔ پھر جی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں، پھر جی وہ بات ہے، کہتے ہیں جی ہم امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں، وہ ابو بکر مجتہد نہیں تھے، عمر مجتہد نہیں تھے، ان کی تقلید کیوں نہیں تم کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں ابو بکر کا مقلد ہوں، میں عثمان کا مقلد ہوں، میں علی کا مقلد ہوں، میں طلحہ کا مقلد ہوں، میں زبیر، اور کیا وہ نہیں مجتہد تھے؟ یہ گال میں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا تقلید شرک ہے، آپ ایک آیت پڑھیں التقلید و شرکن، التقلید و شرکن، ایک آیت آپ بھی پڑھ دیں۔ جس طرح کا مطالبہ مجھ سے ہے اس طرح کی دلیل آپ بھی دے دیں نا۔ پہلے آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید شرک ہے، اور میرا بعد میں دعویٰ یہ تھا کہ تقلید واجب ہے۔ مجھے کہتے ہیں تم ایسی آیت پڑھ کے جس میں التقلید واجب، آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں لکھا ہو التقلید شرکن، تو پہلے التقلید شرکن والی آیت آپ پڑھیں، پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ میں نے التقلید شرکن والی آیت پڑھ دی ہے، اب مولانا آپ التقلید واجب والی آیت پڑھ دو، پھر مجھ سے مطالبہ کریں۔ التقلید شرکن والی آیت اگر آپ نہیں پڑھتے تو مجھ سے پھر التقلید واجب والی آیتوں کا مطالبہ کرنا ایک بیوقوفی ہے، ایک بات۔ دوسرا مولانا نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے چھوڑ کر وہ اپنا رب مان لیتے، اور اگلی بات مولانا نے فرمائی جب میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر مجتہد کی بات کو ماننا یہ اسی کے اندر داخل ہے جیسے یہودی علماء کی بات مانتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اجتہاد پر اجر کا وعدہ کیوں فرمایا؟ جب مجتہد ایک اجتہاد کرتا ہے تو باقی لوگ اس کے اجتہاد پر عمل کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پہ اجر فرما رہے ہیں۔ اگر مجتہد کے اجتہاد پر اجر کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے مجتہد اجتہاد کرے گا اور باقی لوگ مجتہد کی بات کو مان لیں گے، تو مجتہد میں اور رہبان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ احبار ہے، احبار عالم کو کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بھی حبر حاضر امہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر ہے اور احبار کی بات ماننے قرآن نے شرک کہا تو عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوئی نا پھر۔ اچھا یہ بات سمجھے؟ مولانا فرمانا ہے کہ اللہ نے کہا احبار کی بات ماننا شرک ہے، احبار کی بات ماننا شرک ہے، اور عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اس امت کا حبر ہے۔ اگر احبار کی بات ماننا شرک ہے تو پھر حبر کی بات ماننا شرک ہوگی نا، پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننے کا اللہ کے نبی نے حکم کیوں دیا اور آپ عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جن کی باتوں کو ماننے کا منع فرمایا وہ اور تھے اور مجتہد اور ہے۔ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کرنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی امام قرطبی نے احکام القرآن میں خود لکھا ہے وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ عِندَهُمْ اجتہاد قَطُّ،
پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے، بلکہ خود امام قرطبی نے لکھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کتاب۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور اس امت کے 73 فرقے ہیں۔ فرمایا 73واں فرقہ کون سا ہے؟ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِي زَادَتْ فِي فِرْقِ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا فرقہ جو بڑھ گیا؟ فرمایا یہ وہ ہیں قال بعض العارفین الذین هم یعادون العلماء ویبغضون الفقهاء۔ یہ 74واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے اور فقہاء سے بغض رکھے۔ اللہ کیوں؟ اجتہاد پہلی امتوں میں نہیں تھا، اجتہاد اس امت کے اندر ہے، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو اجتہاد کو ماننا اور مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد کرنا، یہ رہبان والی آیتیں اس پر فٹ نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس لیے آپ سے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ احبار تھے، احبار حبرن کی جمع ہے، احبار عالم کو کہتے ہیں، اور احبار کی بات ماننا شرک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود پھر حبر ہیں، تو حبر کی بات ماننا بھی شرک ہوگی نا۔ تو پھر اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود حبر حاضر امہ ہے اور احبار حبرن کی جمع ہے، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ماننا شرک ہوا نا۔ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کی بات کو پیش کیسے کیا؟ عبداللہ بن مسعود کو حبر مانتے ہو اور ان کی بات بھی مانتے ہو، اور احبار کی بات کو آپ نے ایسا بات مانا۔ میں پھر دہراتا ہوں، میں کہتا ہوں انہوں نے آیت پیش کی کہ وہ یہودی اور عیسائی احبار کی بات مانتے تھے، اور احبار کی بات ماننا یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ عبادت ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کا حبر ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مسعود نہیں، میں نے کہا غلط آپ نے سنا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے توجہ دی، آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس حبر ہے، چلو ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس ہی کہہ دیں۔ عبداللہ بن عباس کو آپ نے اس امت کا حبر مان لیا، تو احبار کی بات ماننا تو شرک ہے، پھر عبداللہ بن عباس کی بات ماننا کیا ہونا چاہیے؟ شرک ہونا چاہیے نا۔ جب وہ احبار کی بات مان دے اور وہ شرک تھا، اور عبداللہ بن عباس کو حبر آپ فرما رہے ہیں، تو حبر کی بات ماننا شرک ہوئی، تو عبداللہ بن عباس کی بات ماننا تو آپ کے شرک ٹھہری۔ پھر عبداللہ بن عباس اور ایسے صحابہ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں، پھر کیا دیں ہم ان کی باتیں نہیں مانتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہاں احبارہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجتہدین کی بات نہ مانو۔ اگلا بار بار جو مولانا سوال فرما رہے ہیں کیا ابو بکر مجتہد نہیں تھا، کیا عمر مجتہد نہیں تھا، کیا صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں یہ مجتہد تھے۔ پھر مولانا نے سوال ہی کیا جب یہ مجتہد ہیں تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ مقلد اس مجتہد کی تقلید کرے گا جس مجتہد کے مسائل مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے اصول اور فروع اتنے زیادہ مدون ہو کر نہیں پہنچے جیسے حضرت امام اعظم کے پہنچے ہیں۔ آپ اٹھائیں، بنایا جلد اول صفحہ 37 تک موجود ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، قال 60 الفا۔ امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے قرآن حدیث سے نکال کے پیش کیے؟ فرمایا 60,000 مسئلے، اور یہ 60,000 مسئلے ان سے منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پر خلافت کا بوجھ بھی تھا اور وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے جانشین تھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے امور ابو بکر کے ہاتھ میں تھے۔ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین تھے، 24 لاکھ مربع میل کی ان کی خلافت تھی، وہ خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے، تو مسائل کے لکھنے کا موقع ابو بکر صدیق عمر فاروق کو نہیں ملا۔ حضرت